محترم حضرات، سورہ یوسف کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم 25 آیت تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے منصوبے کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو مسلسل آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ پہلی آزمائش تھی حاسد بھائیوں سے کس طرح سے پیش آنا چاہیے اور کس طرح سے ان کے ساتھ عزت اور ادب کا معاملہ کرنا چاہیے۔ پھر اس بات کی آزمائش تھی کہ انہیں قید کر لیا جاتا ہے، قافلے میں قید کر لیا جاتا ہے اور لے جا کے ایک بازار میں مصر کے فروخت کر دیا جاتا ہے۔ اس سارے معاملے میں، اس سارے سفر میں، بھائیوں کے کنویں میں ڈالنے کے معاملے میں، ہر چیز میں حضرت یوسف علیہ السلام کا صابرانہ اور مدبرانہ طرز عمل نظر آتا ہے، اور نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس سے آگے ایک اور مزید سخت آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ سخت آزمائش اس اعتبار سے کہ یہ تنگی اور ترشی کی آزمائش نہیں تھی، یہ سفر کے مشقت کی آزمائش نہیں تھی، اور مسافروں کے درمیان قید رہنے کی یا کنویں میں قید تنہائی کی آزمائش نہیں تھی، بلکہ مصر میں پہنچ کر ایک انتہائی پرتعیش اور پر آسائش ماحول میں ایک معتبر مقام پانے کی آزمائش تھی۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ہر طرح سے آزماتا ہے، تنگی اور تکلیف کے ذریعے بھی اور آسائش اور آرام کے ذریعے بھی۔ آپ تصور کریں ایک ایسے گھر کا جو اس وقت کی انتہائی سویلائزڈ سوسائٹی کا مرکز تھا، مصر، اس وقت کی انتہائی منظم حکومت کا مرکز تھا مصر، اور اس شہر میں بھی انتہائی پریولیج کلاس، انتہائی مراعات یافتہ طبقہ، ایلیٹ کلاس کے بھی اس شخص کے گھر میں پہنچا دیا جو مصر میں با اختیار و با اقتدار تھا۔ اس گھر کے تعیش کا، اس گھر کے آرام کا، عیش کا کیا ٹھکانہ، اور آزمائش پر آزمائش یہ کہ اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ ملوث کرنے کی کوشش کی، سیکشول ہراسمنٹ کے کئی اس نے اٹیمپٹ کیے، اور بالآخر ایک دن اس نے حملہ ہی کر دیا۔ اور جب حملہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے ہیں، اس نے اس کا پیچھا کیا ہے، پیچھے سے قمیص پکڑ کے کھینچ کے پھاڑ دیا، لیکن یوسف علیہ السلام اس وقت تک دروازہ کھول کے باہر نکل چکے تھے۔ دروازہ کھلتا ہے اور سامنے دیکھتے ہیں کہ وہ گھر کا مالک آ گیا۔ اب عورت اپنی چال بازی پر آتی ہے، پلٹتی ہے بالکل پانسا، اور فوراً فریادی بن جاتی ہے کہ کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے۔ پھر اس کے ساتھ خود ہی سزا بھی تجویز کر دیتی ہے۔ اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے۔ اب یوسف علیہ السلام بولے ہیں، یہاں پہ آ کے انہوں نے کلام کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب معاملہ ہو گیا مقدمے کا۔
کہ عورت یہ کلیم کر رہی ہے کہ مجھ پر اس نے حملہ کیا ہے، اور مرد یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس نے اقدام کیا ہے۔ یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں، اس میں ڈسکس کر چکے ہیں پچھلی نشستوں میں کہ اس طرح کا واقعہ یہ کوئی انہونی خواب و خیال کی دنیا میں نہیں ہوا تھا، اور یہ کوئی انہونی بھی نہیں تھا۔ یہ جو جس طرح کی وہ سوسائٹی تھی، جتنی ترقی یافتہ آج کی سوسائٹی ہے، یہ اتنی ہی ترقی یافتہ سوسائٹی تھی، اور یہاں پہ یہ روزمرہ کا معمول تھا۔ آپ یہ جو میرا دعویٰ ہے، یہ بات میں کر رہا ہوں کہ یہ روزمرہ کا معمول تھا، یہ کیوں؟ آپ دیکھیے کہ وہاں پہ مقدمے میں فیصلہ کیا کیا جاتا ہے۔ اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی۔ اب یہ معاملہ شور شرابہ ہو گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ جو ہے وہ اس کا کوئی بھائی سالہ، یعنی بیوی کا بھائی آیا ہوا ہو، یا بیوی کا ماموں، چاچا، کوئی بھی ہو، کوئی قریبی رشتہ دار، وہ ساتھی موجود ہو، تو بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر ہے، وہاں پہ یہ جب عورت نے یہ کہا ہوگا کہ کیا سزا ہے اس شخص کی، تو چیخ کے کہا ہوگا۔ عورتیں بالعموم مردوں کو زیر کرنے کے لیے اور دوسری لوگوں سے حمایت حاصل کرنے کے لیے چیخنے کے ہتھیار کو استعمال کرتی ہیں، تو اس نے چیخ کے بات کی ہوگی، اور لوگ جمع ہو گئے ہوں گے، اور جو اس نے قرینہ، جو اس نے اصول بتایا، وہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہ یوز ٹو تھے اس معاملے میں۔ اس نے کہا کہ اگر یوسف کا قمیض آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے، اور یہ جھوٹا ہے، اور یہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے، اور یہ سچا ہے۔ یہ سمجھیں آپ کے قمیض کا پھٹنا یہ ایک تمثیل ہے، ایک ایگزامپل، یہ سمجھانے کے لیے ہے۔ بات سیدھی یہ ہے کہ دونوں ہی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس نے میرے خلاف اقدام زنا بالجبر کیا ہے۔ اب اقدام زنا بالجبر کے آثار اگر عورت کے جسم پر ہیں، اس کے لباس پر ہیں، تو مرد کا اقدام زنا بالجبر کرنا ثابت ہو سکتا ہے، اور اگر اقدام زنا بالجبر کے آثار مرد کے جسم پر نظر آ جاتے ہیں، لباس پر نظر آ جاتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ صاف سی بات ہے نا، سیدھی۔ اور ایسے ہی تھا، قمیض پیچھے سے پھٹا تھا، مطلب یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے، اس نے پیچھے سے کھینچا، پھٹ گیا، اور اس عورت کے جسم پر، اس کے لباس پر کوئی اثر آثار نہیں تھے۔ تو یہ روز کا یہاں وہ سوسائٹی اتنی ہی ترقی یافتہ تھی جتنی آج کی ترقی یافتہ سوسائٹی ہے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر دونوں راضی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جب ایک راضی نہ ہو، بالجبر پہ مسئلہ ہوتا ہے، بالرضا پہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وہاں بھی بالرضا پہ کوئی پرابلم نہیں تھی، اس لیے جانچنے والے نے، فیصلہ کرنے والے نے بھی یہی جانچا اور یہی فیصلہ کیا کہ دیکھ لو جبر کے آثار کس کے اوپر ہیں، اور جبر کے آثار حضرت یوسف علیہ السلام پر نکلے۔ جب یہ واقعہ ہو گیا، سامنے نظر آ گیا، تو شوہر نے، جو عزیز مصر تھا، اس نے دیکھا کہ یوسف کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہے، تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں۔ اب دیکھیے ڈھٹائی، اس معاشرے کی ڈھٹائی کہیے اس کو، بے حیائی کہیے اس کو، یا یہ اس کلاس میں ہی بے حیائی اس حد تک ہوتی ہے، ورنہ تو لوگ اس پہ قتل کر دیتے ہیں، اور اسی پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ غیرت کی بنا پہ قتل کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ شوہر کو قتل کر دینا چاہیے تھا، لیکن یہ غیرت کی بنا پر قتل کیا ہوتا ہے؟ مرد ہنس اٹھا
ہنس کے کہنے لگا ارے بھائی یہ عورتوں کی چالاکیاں تو ایسے ہی ہوتی ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں. اور عورت کو تھپکی، واہ 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 واہ، بڑی تھپکیاں دے رہے ہیں. یہ ہے سوسائٹی وہاں کی. ارے چھوڑو، تم اس کو جو ہے وہ چال تو تم نے بڑی زبردست چلائی، مگر یہ کہ آج ناکام ہو گئی. اس سے زیادہ اور کیا بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ اور یوسف سے کہتے ہیں یوسف اس معاملے سے درگزر کر، اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار تھی. تو وہاں پہ اسی جگہ پہ یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ دراصل خطا کار جو ہے وہ یوسف نہیں تھے، بلکہ وہ عورت تھی جس عورت کو اس بیٹے کی ماں بنایا گیا تھا. یہ کہا گیا تھا کہ اس کو اپنی ماں کی طرح سے، اپنے بیٹے کی طرح سے سمجھنا، یہ ہمارے لیے بہت مفید ہو سکتا ہے. لیکن اس نے اس کو بہلایا، پھسلایا اور اس کو بدکاری پہ آمادہ کرنے کی کوشش کی. حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک حد تک جتنی وہ ٹالرنس دکھا سکتے تھے وہ ٹالرنس انہوں نے دکھائی، اور جب بالکل معاملہ حد سے تجاوز کر گیا تب آپ نے پہلے بحث کی، بحث میں بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کی. جب بحث میں بھی ناکامی ہوئی اور اس طرف سے اقدام ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں سے بھاگ نکلنے ہی کو اپنے لیے مناسب سمجھا. اللہ تعالی ہمیں بھی برائیوں سے اور برائیوں کی ہر طرح کی قسموں سے اور ہر طرح کی پیشکشوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.